زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم عمر بھر خداوند کی تعریف کریں گے جب تک ہمارا وجود ہے، جب تک خداوند ہمیں لینے نہیں آتا تب تک ہم روح اور سچائی سے صرف خدا کی مدد سرائی کریں اور اسے مبارک کریں، کیونکہ وہی خداوندوں کا خدا مبارک خدا ہے، اور جو اس کے منہ کی باتیں ہیں نہ وہ ٹلی ہیں، وہ نہ ٹلیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج جس طرح ہم نے کل کلام دیکھا کہ عید فصح سے پہلے جب خداوند یسوع جان گیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے تو دنیا سے رخصت ہوں، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، جو خدا کی آرزو تھی، جو خدا کی خواہش تھی کہ میں اس فصح کو کھاؤں، اور خدا نے اس فصح کو کھایا، کیونکہ خداوند اپنے باپ کے پاک کلام کے مطابق چل رہے تھے، خدا کی عیدوں کو منا رہے تھے۔ عید فصح جو بے خمیری روٹی ہے، جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے، یہ عیدیں خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ ہمیں منانی ہے، اور وہ ہم منا رہے ہیں، اور ہمیں منانی چاہیے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں وہاں سے گزروں گا۔ مطلب وہاں جب ہم اس عید کو خدا کے جس گھر میں بھی منائیں گے، اپنے گھروں میں بھی منائیں گے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزروں گا، اور خدا کے سچے وعدے ہیں، خدا کا کلام سچا ہے جو نہ ٹلا ہے اور نہ ٹلے گا۔ ہمیں صرف اس کلام پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم خروج پڑھیں، ہم ابار پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، ہمیں بتایا گیا۔ آج کا زندہ کلام جو متی یرمیہ کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 2 آیات سے ہے، تو جا اور یروشلم کے کانوں میں پکار کر کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہ خدا کلیسیا کو یعنی لوگوں کو کہہ رہا ہے۔ یرمیہ کی ابتدائی پیغام خدا کے لوگوں کو غیر معبودوں کی پرستش جو کر رہے تھے، انہیں خدا کے اس عہد کے اور اس وعدے کو یاد کرنا تھا جو وہ نظر انداز کر چکے تھے، جو موسیٰ کے زمانے میں خدا نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے، کیونکہ خداوند اسرائیل کی فکر کرتا تھا، کیونکہ خداوند اسرائیل سے محبت کرتا تھا، اور خدا نے اسے چن لیا تھا۔ اس لیے خداوند چاہتے تھے کہ وہ صرف خدا کے لیے وقف ہو جائے، خدا کے لیے جاں فشانی سے رہے، جیسے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وفادار رہنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں، اسی طرح خداوند نے اپنے لوگوں سے، اسرائیل کے لوگوں سے، اسرائیل سے وعدہ کیا تھا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں عیسائیہ کی 54 میں اور اس کی 5 آیات میں کہ خدا نے کہا تھا کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، اور تمام روح زمین کا خدا کہلاتا ہے، وہ سب کا مالک اور خالق ہے۔ اسی نے یرمیہ سے کہا کہ جا ان عیدوں کے بارے میں چیخ اور چلا اور بول۔ اگر ہم دیکھیں ابار 23 کی فرسٹ سے پہلی آیت سے مذہبی عیدیں جو خدا نے موسیٰ سے کہا تھی کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی یہ عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں جو 6 دن کام کاج کرنا، اور اس میں اگر ہم ابار 23 اس کا 3 اور 4 دیکھیں کہ 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7ویں دن کیا کیا جائے؟ خاص آرام کیا جائے، اور مقدس مجمع جو سبت کا ہے اس روز کسی طرح کا کام نہ کیا جائے۔ کیا چاہتا ہے میرا خدا؟ کچھ نہیں چاہتا، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، ہم مل کر کھائیں پئیں اور خدا کے اس دن کو پاک کریں اور کوئی کام نہ کرے۔ وہ ہمیں آرام دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا نے خود جو دنیا بنائی تھی 6 دن کام کیا تھا اور 7ویں دن کیا کیا تھا؟ آرام کیا تھا، اور اس دن کو خدا نے کیا کہا تھا؟ سبت ہے کہ آرام کا دن ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہے، وہ خدا نے کہا تھا۔ فصح اور بے خمیری کی روٹی، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو 14 تاریخ کو شام کے وقت خدا کے فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو خدا کے لیے عید فطیر ہوا کرے۔ اور خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ خدا صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم وفاداری سے
پاک خدا کے پاک وعدوں کے مطابق چلیں اور اس کا کلام ہم سب کی زندگی میں پورا ہو۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی تمام باتوں کو مانا، کلام پہ چلے آخری وقت تک۔ اگر آج بھی میں اور آپ کلام پڑھ کر کلام پہ نہیں چل رہے، اسی لیے ہم دوسروں کو موقع دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام بدلی ہو گیا، کلام نہیں بدلا، لیکن دنیاوی کیلنڈر کے مطابق وہ سارے کام کرتے ہیں۔ کلام وہی ہے، کلام سچا ہے، برحق ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا سردار ہے جس نے اپنے ہاتھ میں سارا اختیار لیا ہوا ہے، اور وہ شروع سے لوگوں کو اس طرف چلا رہا ہے اور ہم بھی چل رہے ہیں۔ آج اگر کلام مقدس ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں صرف کلام پہ توجہ کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا ایک نقطہ بھی نہیں ٹلے گا، وہ پورا ہے۔ اگر کلام پڑھ کر ہم کہتے ہیں جی اسی تے بڑے کلام پڑھنے ہیں، اور جی اسی تے بہت کچھ کرنے ہیں، دعاواں بھی کرنے ہیں، صحیح راستے پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن جب ہم کلام پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر رہے، مطلب ہم کلام اپنے اندر نہیں لے رہے۔ جب تک ہم اسے لیں گے نہیں، اسے حفظ نہیں کریں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا خداوند جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں، خدا بار بار انہیں بتا رہا ہے۔ اگر ہم یرمیہ 2 باب اس کی 4 سے اگر دیکھیں کہ خداوند کیسے کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بطلان کی پیروی کر کے باطل ہو گئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سائے کی سرزمین سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا تھا اور نہ کوئی بال بوش کرتا تھا۔ خداوند ہمیں وہاں سے سب کو نکال کر لے آیا، اور خدا ہی نکال کر لے کے آ گیا، اور خدا ہی کو ہمارے بڑے اور ہم لوگ بھول گئے۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بھول گئے، انہیں اتنی بری جگہوں سے، مصیبتوں سے نکال کر باہر لے آیا ہوں۔ میں انہیں باغوں کی زمین پہ وادی میں لے کے آیا ہوں تاکہ وہ اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھائیں، لیکن تم داخل نہ ہوئے، اور تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو خراب کر دیا۔ کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا تو ہمیں اچھی چیزوں سے سیر کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں خدا نے پیدائشی میں سے ہر اچھی چیز بنا کر اچھا باغ عدن ہم سب کے لیے بنایا تاکہ ہم سب اچھی چیزیں کھائیں اور بس آرام کریں، ہے نا؟ ایسا ہی تھا نا، کوئی کام کاج نہیں تھا، صرف اس باغ کو لک آفٹر کرنا تھا۔ آدم کو جگہ دے دی تھی کہ بس اس جگہ کی دیکھو اور اس کی لک آفٹر کرو اور یہ کھاؤ اور پیو، اور کیا کرنا تھا؟ بس عیش کرنی تھی اور کچھ نہیں کرنا تھا۔ خدا نے برکت بھی دی تھی، پھلو بڑھو سب کچھ کہا تھا، لیکن گناہ کیا، اور گناہ کے وسیلے سے موت آ گئی، اور موت نے کیا کیا؟ سب کو ختم کر دیا۔ آج اگر خداوند یسوع ہمارے لیے دنیا میں آئے، ہمیں وہ ایک راستہ دکھا کر چلے گئے۔ آج بھی ہم کلام پہ نہیں چل رہے، آج بھی ہم دنیاوی کیلنڈر کے مطابق ہر دن کو منا رہے ہیں، تو یہ کلام کیوں ہے؟ یہ کلام ہمیں دیا گیا ہے جو سچا اور برحق ہے۔ ہمیں کلام پہ چلنا ہے، ہمیں کلام پڑھ کر، کلام جہاں آتا ہے نا زندگی بدل جاتی ہے۔ کلام جہاں خدا کے منہ کی باتیں آ جاتی ہیں وہ ہمیں نکھارتی ہے۔ سونے کو جسے تپایا جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آپ یہ مت کہیں کہ فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، نہیں، خدا کہتا ہے تیرا دھیان گیان میری طرف ہونا چاہیے۔ اس کلام کو جو خدا نے دیا ہے، جو اس کے منہ کی باتیں ہمارے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کلام پہ کھڑے رہنا ہے۔ کلام سچا ہے، کلام ہی ہمیں چھڑائے گا، کلام ہی ہے جو ہمیں نکھارتا ہے۔ خدا اپنے کلام کو نازل کر کے دنیا کو، زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیں آسمان تارے جو بھی جو اس کے تابع ہیں، صرف ہم ہی تابع نہیں ہیں، انہیں حکم دیا گیا کہ یہ کرنا، تو آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔
لیکن ہم انسان کو جسے اپنی شبیہ پہ بنایا اور بڑے غرور سے بنایا، ہمارا غرور ہمارا خدا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا ہونی چاہیے۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، تاکہ ہم صرف کلام پڑھیں، ہم صرف کلام کے مطابق چلیں اور خدا باپ آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ خدا باپ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا ہے، وہ جو کلام کے مطابق چلتے ہیں وہی زندگی پائیں گے اور ابدی زندگی پائیں گے۔ خدا باپ میں سب کے لیے آپ سے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتی ہوں، تاکہ خدا باپ ہم حکمت کے مطابق چلے، نہ کہ صرف اپنی سوچ سے، نہ کہ دنیاوی سوچوں سے چلے، بلکہ خدا کی حکمت سے چلے۔ خدا باپ جہاں حکمت کی کمی ہے، خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ خدا باپ آج بھی ہم حکمت سے خالی ہیں، باپ ہمیں حکمت سے، ہمیں قدرت سے بھر دے، تاکہ آپ کے پاک کلام کے مطابق چلیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خدا نے کہا ہے ساری چیزوں کو میں دوں گا، اس نے وعدہ کیا، صرف اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ لے۔ خدا کی بادشاہی اس کے کلام میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ اپنے کلام کو نازل کر کے ہر طرح کی شفا جاری کرتا ہے۔ خدا باپ جو بیمار ہیں آج وہ شفا پا جائے اور آپ کے زندہ نام کو جلال ملے۔ جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کرے، جہاں جہاں آپ کو پکارا جاتا ہے باپ جی، آپ نے کہا ارادہ تو کر قائم میں کروں گا۔ باپ جی جو بھی کلام پر چلنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں ہی تجھے چھڑاتا ہوں، میں ہی تجھے بچاتا ہوں اور عزت بھی بخشتا ہوں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو اور سب کی مدد کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اور کلام ضرور پڑھے، کلام ہی ہمیں بدلتا ہے، وہی ہمیں نکھارتا ہے، آمین۔